یہ قوم سمود تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان حجر نامی مقام پر آباد ہو گیا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالی نے قوم سمود کو آباد کیا، ان کو لمبی عمریں عطا کی۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت کاریگری سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو خوشحال بنایا، مالی وسعت عطا کی، تو انہوں نے رب تعالی کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالی نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، جو ان کے قبیلہ کے سردار تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا، تم کون سا معجزہ طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا۔ ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، تم اپنے معبودوں سے دعا کرنا۔ جس کی دعا قبول ہو گئی دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ پھر ان کے ایک سردار جندع بن عمرو نے آپ سے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا نام کافیہ تھا۔ اس نے کہا، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل، ضرور ایمان لائیں گے۔ تو آپ نے نماز ادا کی اور رب سے دعا کی۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑی چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے۔ درد کی وجہ سے کراہنا، بے چینی وغیرہ پہاڑ میں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی، اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہو گئی جس کے جسم پر اون تھی، پیٹ بڑا تھا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر جندع بن عمرو اور اس کے ساتھ چند اور لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ باقی لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے معجزہ ہے، اسی لیے اس کو بری نیت سے نہیں دیکھنا اور اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ ناظرین، قوم سمود جس جگہ پر آباد تھی اس جگہ پر پانی کی بہت زیادہ کمی تھی، اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے بولا، ایک دن پانی پینے کی باری اس اونٹنی اور تمام جانوروں کی ہے اور ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری ہے۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گھومتی تھی۔ اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے۔ اس وقت جب پانی ختم ہو جاتا وہ اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ وہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھر لیتے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصہ میں چرتی تھی، تو اونٹنی کو دیکھ کر ان کے جانور وادیوں کے اندرونی حصہ میں بھاگ کر چلے جاتے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصہ میں گھومتی تو ان کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصہ میں آ جاتے۔ انہیں اس سے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے مار دیا جائے تاکہ انہیں باری باری پانی نہ پینا پڑے۔ پھر وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے۔ آخر انہوں نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ کنویں کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی۔ اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، وہ اس کے پاؤں پر لگا۔ تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی۔ وہ زور سے بلبلائی۔ اس کا بچہ ماں کی بلبلاہٹ سن کر ڈر گیا۔ اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے۔ اس کے جسم میں سے خون نکلنے لگا۔ وہ تڑپی اور مر گئی۔ اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ 3 بار بلند آواز میں بلبلایا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ اپنی قوم کی طرف گئے، ان سے فرمایا، تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا کہ میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا نہیں تھا۔
ناظرین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو قوم نے کہا وہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے؟ آپ نے کہا پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن جب تک علامت پر یقین نہیں آ رہا تھا اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور جب انہیں یقین ہوا اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا۔ مہلت کے 3 دن گزر گئے، شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک بھیانک آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آ گیا، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ دوستو، طاقت کسی اچھے آدمی کو ملے تو ایک نعمت ہے، برے کو ملے تو ایک نشہ ہے۔ ایسا نشہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور آدمی کو فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ جو افراد، قومیں طاقت دینے والے کی شکر گزار ہوئیں وہ تاریخ میں نیک ٹھہرے، اور جنہوں نے ناشکری کی قرآن مجید ان کے مٹ جانے کی خبر ہمیں دیتا ہے، تاکہ ہم سرکشوں، نافرمانوں اور ناشکروں جیسے نہ ہو جائیں۔ بربادی اور ہلاکت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج ہم آپ سے الوداع چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہم کو یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلا ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں، کس انبیاء پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم نے جو آج آپ لوگوں کو بتایا اس میں جو بھی ہم سے بھول چکی ہو اس کو اللہ پاک معاف کرے۔